جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جمعے کے اجتماع میں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے یوں دعا مانگی، اللہم اصلحنا کما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، اے اللہ پاک ہماری ایسی اصلاح فرما جیسی تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح فرمائی۔ جب جمعہ کا بیان ختم ہوا تو بنو ہاشم کا ایک نوجوان مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المؤمنین، آپ نے جو دعا فرمائی کہ اے اللہ ہماری ایسی اصلاح فرما جیسے خلفاء راشدین کی اصلاح فرمائی، یہ آپ نے کیا فرمایا؟ تو مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے میں نے فرمایا کہ خلفاء راشدین سے مراد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور مزید مولا مشکل کشا فرماتے ہیں یہ دونوں شخصیات امام المسلمین ہیں اور یہ دونوں شخصیات شیخ الاسلام ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہی سے ہدایت ملتی ہے، جو ان کی پیروی کرے گا وہ صراط مستقیم پر رہے گا، جو ان کو اپنا امام بنا لے گا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا، اور جو ابو بکر و عمر کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لے گا وہ اللہ کے گروہ میں شامل ہے اور اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی نیک لوگوں کی کیا شان و عظمت ہے۔ شروع میں ہم نے سنا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے یہ ساری اپنی پچھلی امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، پھر ان میں افضل و اعلیٰ خلفاء راشدین ہیں، پھر خلفاء راشدین جو سب سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، عزت میں، عظمت میں، بلندی میں، شان میں، مرتبے میں، ولایت میں سب سے افضل و اعلیٰ، پھر ان سب میں افضل و اعلیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے اس عقیدے پر قرآن و حدیث اور ارشادات صحابہ و اہل بیت سے اتنے دلائل موجود ہیں کہ ان کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ امام اہل سنت کا یہ فرمان، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جامع مسجد کے منبر پر عوامی اجتماع کے سامنے بالکل واضح الفاظ میں اپنی اس بات کو، اس عقیدے کو بیان فرمایا کہ اس میں کسی طرح کا شک و شبہ بنتا ہی نہیں۔ یعنی علماء کرام فرماتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کے افضل ہونے میں 80 سے زیادہ صحابہ و تابعین کے اقوال موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔
ایک بار امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو خبر پہنچی کہ کچھ لوگ ہیں جو انہیں حضرت ابو بکر و عمر سے افضل بتاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر و عمر سے افضل۔ یہ بات سن کر حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، یعنی کہ یہ کوئی عام بات تو تھی نہیں ان کے نزدیک کہ اس مسئلے کو دو چار لوگوں کے سامنے بیان کر کے ختم کر دیا جاتا، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ آپ منبر پر تشریف لائے۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگوں مجھے خبر ملی ہے کہ کچھ لوگ مجھے ابو بکر و عمر سے افضل بیان کرتے ہیں، تو سنو اگر میں نے اس بارے میں پہلے حکم نہ سنایا ہوتا تو بے شک میں ضرور ایسا کہنے والے کو سزا دیتا۔ آج سے جو کوئی مجھے یہ کہے کہ میں ابو بکر و عمر سے افضل ہوں، اس نے مجھ پر الزام لگایا اور میں اس کو الزام لگائے جانے والے کی سزا دوں، اور الزام لگانے والے کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے۔ میں اس کو الزام لگانے والے کی سزا دوں گا۔ پھر ارشاد فرمایا، بے شک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں اور اس کے بعد فاروق اعظم۔ حضرت مولا مشکل کشا یہ فرما رہے ہیں، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، افضل حضرت صدیق اکبر کے حوالے سے ہم نے سنا کہ آپ افضل ہیں۔ افضل کا کیا مطلب ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسلام میں افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اللہ پاک کا بہت مقرب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اس سے بہت نزدیکی حاصل ہے۔ اللہ پاک کی رضا اور اللہ پاک کا قرب اور حضور پاک کی نزدیکی کیسے ملتی؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں، اللہ پاک کی رضا سب سے پہلے رسول کی طرف متوجہ ہوتی ہے، پھر جو بندہ رسول کے زیادہ قریب ہو، اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، پھر اللہ پاک کی رحمت اس کی طرف آ جاتی ہے، یعنی حضور پاک کے وسیلے سے اس کو ملتی ہے جو زیادہ اتباع کرنے والا ہوتا ہے۔ تو چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی نزدیک تھے، بہت ہی محبت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، اطاعت گزار تھے، آپ سے مشابہت اختیار کرنے والے تھے، اس لیے حضرت صدیق اکبر انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ